أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا إلا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کا آج 7واں باب ہمارے سامنے ہے. یہ باب کچھ اس طرح کے عنوان سے ہے: باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم. یعنی اس بارے میں یہ باب ہے کہ رقیہ یعنی دم اور تمائم یعنی تعویذات وغیرہ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین وغیرہ کے آثار کیا آئے ہیں. علماء نے یہاں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ باب دراصل پچھلے باب کا تتمہ اور اس کا تکملہ، یہ اسی کی تکمیل کرنے والا ایک باب ہے. شیخ الاسلام نے پچھلے باب میں صریح اور صاف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ دھاگا باندھنا یا کڑے وغیرہ لٹکانا یہ شرک ہے، شرک کی ایک قسم ہے. لیکن یہاں صراحت کا لہجہ انہوں نے اس سلسلے میں اختیار نہیں کیا، یعنی شرک وغیرہ کی بات نہیں کہی، مطلق کہا کہ رقیہ اور تمائم کے سلسلے میں شریعت کے احکام کیا ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین کے آثار کیا ہے. یہاں صراحت کے ساتھ شرک وغیرہ کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس لیے کہ یہاں تفصیل ہے. رقیہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور رقیہ غیر شرکیہ بھی ہو سکتا ہے. علماء نے کہا کہ اس سے شیخ الاسلام کی ذہانت اور ان کی دقت رسی بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور ساتھ ہی ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حکم لگانے کے سلسلے میں ذرا باریکی سے کام لینا ضروری ہے. جھٹ حکم نہیں لگانا چاہیے اور سارے مسائل کو ایک ہی ڈنڈے سے نہیں ہانکنا چاہیے. تو بہرحال یہ باب سے متعلق باتیں تھیں. شیخ الاسلام نے اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نقل کی ہیں اور پھر بعض آثار نقل کیے. پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ابو بشیر انصاری صحابی ہیں اور کنیت ہی سے معروف اور مشہور ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ باوجود کوشش کے ان کا نام ہم کو معلوم نہیں ہو سکا، تو کنیت ہی کی بنیاد پر مشہور ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کسی سفر میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد اور نمائندہ بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادہ الا قطعت، کہ کسی اونٹ کے گلے میں ہرگز بھی تانت کا کوئی ہار نہ رہے. یا مطلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کی بات کی، کہا کہ اگر نظر آئے تو کاٹ دی جائے ہار. تو یہ روایت ہے پہلی جو نقل کی گئی ہے. عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو نظر بد سے بچانے کے لیے تانت
کہ ہار ان کو پہنایا کرتے تھے۔ یہاں خصوصی طور پر اونٹ کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اونٹ کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ اونٹ ہی کو صرف پہنایا جاتا تھا اور دوسرے جانوروں کو وہ نہیں پہناتے تھے، دوسرے جانوروں کو بھی پہنایا کرتے تھے، لیکن خصوصی طور پر اونٹ ان کا خاص جانور تھا، اس لیے خاص طور پر اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اونٹ کو باندھا جائے، پہنایا جائے یا کسی اور جانور کو، اور جانور ہی کی تخصیص کیا ہے، کسی انسان کو پہنایا جائے تب بھی یہی بات ہے کہ چونکہ ہار یا اس قسم کی چیز سبب نہیں ہے، نہ شرعی طور پر سبب ہے اور نہ قدری طور پر سبب ہے، تو کوئی ان کو سبب مانتا ہے تو وہ ایک ایسی چیز کو سبب قرار دے رہا ہے جس کو اللہ نے سبب قرار نہیں دیا ہے، اس بنیاد پر وہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی اس علامت کو مٹا دینے کا حکم دیا کہ نہیں، یہ شرک نہیں دکھنا چاہیے امت میں، اس کو ختم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ تو موٹی بات جو معلوم ہوئی اصل اس روایت سے وہ یہ ہے کہ دھاگے وغیرہ اور اس قسم کی دوسری چیزیں اس نیت سے اور اس ارادے سے پہنا جائے، لٹکایا جائے کہ اس سے نظر بد سے حفاظت ہوگی، یہ غلط ہے اور شرکیہ عمل ہے۔ مزید اس روایت سے کچھ اور باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو شخص قوم کا بڑا ہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کے حالات کا جائزہ لیتا رہے۔ اگر کچھ خلاف شرع کام دیکھ رہا ہو جس کو نہیں کرنا چاہیے اور کیا جا رہا تو روکنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری۔ اب اس ذمہ داری کے ادا کرنے کے سلسلے میں ضروری نہیں ہے کہ وہی آگے بڑھے اور کرے، خود وہی کرے، وہ اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اب نمائندہ بنا کر بھیجا تو اس سے مزید کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حاکم کے نمائندے کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو حاکم کو ہے، اس لیے کہ وہ وہی کام کرے گا جو حاکم کرنے والا، ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری بات ایک اور ہے، اور یہ اہل علم کے درمیان اختلافی رہا اور کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، خصوصی طور پر وہ لوگ جو عقائد کے بگاڑ کے شکار ہو گئے اور انہوں نے عقائد کے بگاڑ کے لیے مختلف قسم کے جو شبہات پیدا کیے اور دلائل پیدا کرنے کی کوشش کی، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی کہ عقائد کے باب میں خبر واحد نہیں چلے گی، خبر واحد پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ حدیث اور دوسری بہت ساری احادیث ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب صحیح البخاری میں مستقلاً اس پر احادیث نقل کی ہے اور بحث کی ہے، تو یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں، ایک آدمی کی بھی خبر چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کو بھیجا تھا نا، کہ کئی لوگوں کو بھیجا، تو ایک کو بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافی سمجھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ، اس کے لیے ایک آدمی کو کافی سمجھا، اور ایک ہی آدمی کو بھیجنے کی دلیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو بھیجا تھا ایک خاص علاقے میں، تو وہ بھی روایت ہے۔ تو یہ بات بھی ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کی خبر بھی کیا ہے، معتبر ہوگی، اور عقیدے اور عمل کے باب میں اس کو قبول کیا جائے گا۔ مزید جو آگے باتیں اس روایت کی روشنی میں ہمارے سامنے ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ خلاف شرع اگر کوئی کام آدمی دیکھ رہا ہے تو اگر اس کو استطاعت ہے تو ہاتھ سے اس کا خاتمہ کرے، منکر کا ازالہ کس طرح کرے، ہاتھ سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کاٹنے کا عمل کس سے ہوگا، کس ذریعے سے ہوگا، ہاتھ کے ذریعے سے ہوگا۔ تو اگر ایک آدمی کے اندر استطاعت ہے کہ وہ انکار منکر ہاتھ کے ذریعے سے کر سکتا ہے تو اس کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وہ کہاں کر سکتا ہے، تو ہر آدمی اپنے اپنے دائرہ اور اپنی اپنی پوزیشن کا جائزہ لے سکتا ہے۔ ویسے جو ذی اختیار لوگ ہیں ان کا اصل معاملہ ہے، یعنی حکام کا اور عمرا کا۔ آدمی اپنے گھر میں حاکم ہی ہوتا ہے،
اور وہاں اس کو یہ پوزیشن حاصل ہوتی ہے تو گھر میں ایسا کر سکتا ہے، خاص دائرہ ہو سکتا ہے کسی کا کہ جس میں اس کو یہ پوزیشن حاصل ہو تو وہاں یہ کام کرے گا۔ تو جہاں استطاعت ہے، طاقت ہے انکار منکر بالید، ہاتھ کے ذریعے انکار منکر کرنے کا، وہاں آدمی ہاتھ کے ذریعے سے انکار منکر کرے۔ مزید جو بات ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ قلادہ، یہ نافع نہیں، یہ بات آئی ہے، گلے کی بات ہوئی ہے، گلے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گلے میں نظر آئے، تو گلے میں نظر آئے تو کاٹا جائے گا یا کہیں بھی نظر آئے تو عمومی طور پر گلے میں لٹکانے کا رواج تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ لیکن کسی نے ہاتھ میں باندھ رکھا ہے دھاگا یا کوئی اور چیز، یا ہمارے یہاں جیسا رواج ہے پاؤں میں باندھ کر چلتے ہیں لوگ، تو پاؤں میں باندھا جائے تو کیا اس کا حکم یہ نہیں ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی حکم یہی ہوگا۔ تو یہ پہلی روایت تھی اس سلسلے کی۔ آگے کی جو روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ان الرقا والتمائم والتیوالہ شرک۔ رقیہ، تمائم یعنی تعویذات، اور محبت کے لیے جو عمل کیا جائے وہ عمل یہ شرک ہے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد وغیرہ میں اس روایت کا شان ورود آیا ہے۔ شان نزول قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے کہتے ہیں، حدیث اور آثار وغیرہ سے متعلق ہو تو ورود کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں دھاگا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس میں دم کیا ہوا ہے، دم، اور تکلیف کو دفع کرنے کے لیے میں نے اس کو پہنا ہے۔ کہنے لگے کہ ابن مسعود کے گھرانے کے لوگ شرک سے بری ہیں، پاک ہیں، شرک سے بری اور پاک ہیں ابن مسعود کے گھرانے کے لوگ۔ اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے۔ یہ حدیث، یہ شان ورود ہے۔ اب اس حدیث میں اور بھی باتیں ہیں آگے، لیکن ہمارے کام کی جو باتیں ہم اس پہ دیکھیں گے۔ پہلی بات یہاں کیا کہ ان الرقا، رقیہ، دم کرنا، جھاڑنا، کچھ پڑھ کر مریض وغیرہ پہ پھونکنا، یہ رقیہ ہے۔ رقیہ کے سلسلے میں یہاں مطلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ شرک ہے، لیکن یہ بات مطلق نہیں ہے۔ کیوں مطلق نہیں ہے؟ اس لیے مطلق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رقیہ کرنا ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رقیہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا گیا، معلوم ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معوذتین پڑھا، تو رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا عمل تھا، سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کرتے تھے، آیات پڑھ کے، سورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے، آخر کی 3 سورتیں پڑھتے تھے، اور پھر تکلیف کے مقام پر اپنے ہاتھ سے مسح کیا کرتے تھے۔ آخر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ایسی نہیں رہ گئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی کہ میں نے یہ کام کیا، اور اس نیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ متبرک ہے، اسے برکت حاصل ہوگی، آپ ہی کے ہاتھ سے مسح کرتی رہی، تو کیا ہے اور کروایا ہے۔ اور بھی روایتیں اس سلسلے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں رقیہ کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں یہ کام کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرضوا علی رقاکم، اپنا رقیہ تم پیش کرو مجھ پر، اور پھر کہا لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا، جب تک شرک نہیں ہو رقیہ میں اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو شرک نہیں ہو یہ تخصیص کرنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو شرک کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شرکیہ رقیہ ہے۔ وہ رقیہ جو شرکیہ نہیں ہے وہ جائز ہے،
کر سکتے ہیں اور کرا سکتے ہیں، لیکن جائز رقیہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس رقیہ کی بھی شرطیں علماء نے لکھی ہیں، امام سیوطی وغیرہ نے شرطیں لکھی ہیں۔ تو شرطیں کیا ہے؟ تو پہلی شرط یہ کہ یہ رقیہ اللہ کے کلام، اس کے اسماء اور اس کی صفات یا ماتورہ دعا اور اچھے کلمات پر مشتمل، پہلی شرط ہے کہ صفات الہی، کلام الہی وغیرہ پر مشتمل ہو رقیہ۔ دوسری شرط یہ کہ یہ واضح عربی زبان میں ہو، ایسی زبان ہے جس کو سمجھا جائے، یعنی مبہم الفاظ استعمال نہیں کیے جائے جن کو سمجھا نہیں جائے۔ اور تیسری بات شرط کے طور پر یہ لکھی گئی کہ جس پر رقیہ کیا جا رہا ہے وہ بھی اس بات کا عقیدہ رکھے، اور جو رقیہ کرنے والا ہے اس کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ یہ بذات خود مؤثر نہیں ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا پڑھ رہے ہیں، تو یہاں بھی یہ عقیدہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بذات خود اثر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی مشیت کے ساتھ کیا ہے؟ وابستہ ہے۔ تو یہ تین شرطیں اگر پوری ہو رہی ہے تو رقیہ کرنے میں اور کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت ساری دلیلیں اس کی ہے، شرکیہ رقیہ نہیں کریں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آگے تمائم، تمیمہ کی جمع ہے، گلے وغیرہ میں جو چیزیں لٹکا لی جاتی ہے نظر بد اور دوسری چیزوں سے بچنے کے لیے ان کو تمیمہ کہتے ہیں۔ تو تمیمہ شرکیہ ہو کوئی سوال ہی نہیں ہے، غیر شرکیہ یعنی جس کو قرآنی تمیمہ کہتے ہیں یا تعویذ کہیں گے، اس کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کو یہاں نقل کیا ہے مسائل میں کہ علماء کا اس سلسلے میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اور دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعویذ اگر ہے، تعویذ تو جائز ہے، وہ ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو ان کی بنیاد رقیہ پر قیاس ہے۔ کیا ہے؟ رقیہ پر قیاس۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، شفا، تو شفا کس ذریعے سے حاصل کریں گے اس کی وضاحت نہیں ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عملی بنیاد پر دیکھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول کی بنیاد پر تو وضاحت ہوگی، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شفا ہے تو کسی بھی ذریعے سے قرآن مجید سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرے جو وہ علماء ہیں جن جواز کے قائل ان کی سوچ ہے، لیکن وہ علماء جو کہتے ہیں کہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی دونوں قسم کی تعویذات جائز نہیں ہے، ان کا کہنا کیا ہے؟ تو ان کی باتوں میں سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق شرک کی بات کی ہے، یعنی رقیہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک اور غیر شرک کی بات تو آئی ہے، سمجھ رہے؟ یہ شرکیہ رقیہ اور غیر شرکیہ رقیہ کی بات آئی ہے دم کے سلسلے میں، لیکن تعویذ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ مطلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعویذ لٹکائی تو جسے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، تو مطلق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں فرمائی ہے، تو اس لیے تعویذ قرآنی ہو یا غیر قرآنی دونوں سے احتراز کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یعنی قرآنی تعویذ لٹکانے میں قرآن کی تحقیر ہے، اور تحقیر کے کئی ایک پہلو ہیں، کئی پہلو۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو تعویذ لٹکاتا ہے نا، تو یہ لٹکانے والا شخص ناپاک ہو سکتا ہے، ناپاک ہوگا نا، تو ناپاکی کی حالت میں لٹکائے گا۔ بچے کو پہنا دیا جاتا ہے، بچہ ایسا ممکن ہے کہ پیشاب کر دے اور پیشاب پہنچے، پیشاب کی رطوبت تعویذ تک پہنچے، قرآن کریم کی آیات تک پہنچے۔ تحقیر کی ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن کریم کی تحقیر اس طور پر کرتا ہے کہ وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اس کا اعتماد کدھر ہو جاتا ہے؟ کس پر؟ لٹکا لیا بس، کافی ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمومی طور پر جو مزاج ہے لوگوں کا وہ یہی ہے کہ ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑے۔ کون سا مزاج ہے یہ؟ کون سا؟ تو یہ یہودیانہ مزاج ہے اصل میں،
قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو یہودیانہ مزاج پہلے پارے میں تفصیل موجود ہے کہ سب کچھ ہو جائے، دوسرے لوگ کر دیں، چھو منتر کی بنیاد پر معاملہ حل ہو جائے، تو یہ فکر ہے قرآنی تعویذ کی اجازت دی جائے گی تو اس فکر کو ترقی ملتی ہے، اور قرآن کریم سے بے اعتنائی، اس کے پڑھنے سے دوری ہوتی ہے نا، ناپاکی کے مقامات پر لے جائیں گے۔ اور یہ ایک پہلو ہے ہی، مزید شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی پہنا رہتا ہے، اللہ کا کلام ہے، سینے سے لگا ہوا ہے، گلے میں لٹک رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ برائیاں بھی پائی جاتی ہیں یا ہے نا، تو اس طرح سے کئی اعتبار سے اور کئی پہلو سے قرآن مجید کی تحقیر ہوتی ہے۔ اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآنی تعویذ کی اجازت دینا یہ غیر قرآنی یعنی شرکیہ تعویذ کے لیے راستہ کھولنے کا ذریعہ ہے۔ قرآنی تعویذ کہتے ہیں لوگ، لیکن تعویذیں صرف قرآنی نہیں پہناتے، ویسے بھی لوگ جو پہناتے ہوں، لیکن استحصال تو ہو رہا نا قرآن کے نام کا، اس طور پر تعویذوں کو کھول کر دیکھیے تو لکیریں ہوتی ہے، آڑی ترچھی لکیریں ہوتی ہے، پھر یا جبرائیلو یا میکائیلو اور اصحاب الکہف کے اسما ہوتے، نام ہوتے، اور ان کو پکارا جاتا ہے۔ اور بعض بدبخت وہ بھی ہیں کہ جو ابلیس کا نام لکھتے ہیں، ابلیس کا وہ جو مشہور ہے کہ پہلے اس کا نام یہ تھا، نام لکھتے اور اس کو ندا ہوتی ہے، اس کو پکارا جاتا ہے۔ تو نام کس کا ہے؟ قرآن کا ہے، اور کام کیا جا رہا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ غیر قرآن کا، یعنی شرکیہ۔ تو شریعت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کیا؟ سد ذریعہ کا اصول، سد باب کا اصول، کہ جو چیز برائی کا ذریعہ بنے اس چیز ہی کو ختم کر دو، ہے نا۔ سد ذریعہ کا یہ اصول ہے کہ جو چیز برائی کا ذریعہ بنے اس کو ختم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذریعہ ہی کے طور پر ابتدائی زمانے میں ابتدائی طور پر قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا، معلوم ہے کس لیے؟ شرک کا ذریعہ نہیں بن جائے۔ تو سد ذریعہ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، تو چونکہ یہ قرآنی تعویذ غیر قرآنی تعویذ کا ذریعہ بن رہا ہے، اس لیے سد ذریعہ کے طور پر قرآنی تعویذ کو بھی اختیار نہیں کیا جائے گا۔ علماء کا اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن احتیاط اور شرک کے حوالے سے تحمس اور غیرت کا تقاضا یہ کہ آدمی اس قسم کی چیزوں سے مکمل طور پر اعتراض کرے اور وہ رویہ اپنائے جو رویہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ انہوں نے فرق نہیں ہے قرآن پڑھا گیا ہے کیا پڑھا گیا ہے، یہ سب تفصیلات انہوں نے نہیں پوچھی، کہا کہ نہیں شرک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور ابن مسعود کے گھرانے کے لوگ شرک سے بری ہیں، یہاں شرک کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ تو شرک کے سلسلے میں آدمی کو کیا ہونا چاہیے؟ پرجوش ہونا چاہیے، متحمس ہونا چاہیے، اور گوارا کرنے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مداحنت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تینوں باتیں ہیں۔ اب وہ تیسری چیز ہے روایت میں تیوالا، تو تیوالا پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے اور گانٹ لگا کر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جادوئی کوئی عمل کرتی ہے یا کرواتی ہے، یا شوہر کسی عورت کو اپنی طرف کرنے کے لیے دام محبت میں پھانسنے کے لیے یہ کرتا ہے، مرد کرتا ہے، تو کہا کہ یہ عمل کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے سوال یہ اٹھایا کہ یہ شرک کون سا ہے؟ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے؟ تو کہا کہ یہ آدمی کے عقیدے پر منحصر ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو وہ مؤثر حقیقی مانتا ہے اور یہ سمجھتا کہ ان کے اندر بذات خود کیا ہے؟ تاثیر کی صلاحیت ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اکبر۔ اور یہ سمجھتا کہ نہیں بس یہ ذریعہ ہے، اصل مؤثر کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ شرک اصغر۔ شرک کیوں ہوگا؟ تو جس کو سبب اللہ نے نہیں بنایا ہے اس کو آپ سبب بنا رہے ہیں۔ یہ دوسری روایت ہوگی۔ تیسری روایت اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عکیم مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے
یا کسی چیز پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اعتماد کرے، وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو کوئی سی بھی چیز مطلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کسی چیز کو اختیار کرنا اور اس پر اعتماد کرنا، اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل اصل توحید کے منافی ہے۔ وہ شکل کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کو چھوڑ دے اور اپنی طرف سے گڑی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرنے لگ جائے، جیسے بتوں پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ، اور قبروں کے پجاری قبروں پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو پوچھنے والے دوسری چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل توحید کے مکمل شرک کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شکل یہ لکھی کہ آدمی کسی چیز پر بھروسہ کرے اور اصل طور پر اس پر بھروسہ نہیں کرے۔ اصل مؤثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے، لیکن معاملہ اس کے ساتھ ایسا کرے گویا کہ اصل مؤثر کون ہے؟ یہی ہے نا۔ تو جس چیز کو مؤثر نہیں بنایا ہے اصلاً اللہ تعالیٰ نے اس کو مؤثر سمجھنے لگ جائے، تو کیا یہ کمال توحید کے منافی ہے۔ تو کمال توحید کے منافی ہونے کا مطلب یہ شرک اصغر ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کو اسباب کے طور پر اللہ نے جنم دیا، پیدا کیا ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے کی بھی تلقین ہے شریعت میں، آدمی ان کو اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کرتا ہے کہ اصل مؤثر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ایسے اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی چیز پر اعتماد کرے، یعنی پورا اس پر منحصر ہو جائے، تو وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی مدد، اس کی نصرت اس سے اٹھا لی جاتی ہے، اور آدمی پریشان رہتا ہے۔ اس سے پہلے بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، سکون اس کو نہیں ملتا۔ لیکن وہ شخص جس کا دل صرف اور صرف کس سے جڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، وہ پرسکون رہتا ہے، اور مصیبت میں بھی اس کو سکون اور راحت کی خاص کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تیسری روایت ہو گئی۔ اس کے بعد ایک چوتھی روایت ہے، حضرت رویفع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رویفع لعل الحیات ستطول بک، امید ہے کہ زندگی تیری لمبی ہو، فاخبر الناس، تو لوگوں کو بتلا دو، ان من عقد لحیتہ، جس نے اپنی داڑھی میں گانٹھ لگائی، او تقلد وترا، یا جس نے دانت کا ہار پہنا، اب استنجا برجیع دابہ، یا جس نے جانور کے گوبر سے استنجا کیا، او عدم، یا ہڈی سے، فإن محمدًا بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بری بیزار ہے۔ تو بری اور بیزار میں 2 معنی شامل ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ دین اسلام سے نکلا ہوا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دین پر صحیح طور پر وہ عمل کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا معنی زیادہ غالب ہے۔ بہرحال جو باتیں کہی گئی اس میں پہلی بات کیا ہے کہ جو داڑھی میں گانٹھ لگائے۔ داڑھی میں گانٹھ لگانا کیا ہے؟ تو لوگ لگاتے تھے، اور اب بھی لگانے والے لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ تکبر ہے نا۔ تو تکبر کے طور پر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ عجمی حضرات جو ہوتے تھے فارس وغیرہ کے خصوصی طور پر وہ ایسا کرتے تھے، تو یہ تکبر ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ لوگ جن کے مزاج پر نسوانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو عورتوں سے مشابہت چاہتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو چونکہ عورتوں سے مشابہت پائی جاتی ہے اس عمل میں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے۔ آگے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او تقلد وترا، یا تانت، ہار لٹکائے تانت کا، تو اس سے متعلق بات ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب استنجا برجیع دابہ او عظم، جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم کو معلوم ہے گوبر نجس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ہڈیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے۔ تو جو اس ممانعت کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے؟ بری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ اب یہاں
اس باب سے متعلق ایک ہی بات ہے، وتر یعنی ہار لٹکانا، تانت کا ہار خصوصی طور پر لٹکایا کرتے تھے، اس لیے اس کا ذکر ہے، ورنہ کوئی سا بھی ہار اور کوئی سا بھی دھاگا باندھا جائے وہ اس میں بات آ جائے گی۔ اب آگے ایک اثر ہے، بلکہ دو آثار ہیں، ایک سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہے۔ سعید بن جبیر بڑے جلیل القدر تابعین ہیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے، تفسیر میں بڑا ان کا مقام تھا، تو کہتے کہ من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، جس نے کسی انسان کی تعویذ کاٹ دی تو اس کا یہ عمل گردن آزاد کرنے کے برابر ہے۔ گردن آزاد کرنا مطلب غلام آزاد کرنا، تو غلام آزاد کرنے کا جو ثواب ہے اس کو ملے گا۔ اب اس پر گفتگو کریں گے آگے۔ اس کے بعد ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے کہ کانوا یکرہون التمائم کلها من القرآن وغیر القرآن، کہ وہ ہر قسم کی تعویذات کو ناپسند کرتے تھے۔ ناپسند کرنے کا مطلب حرام سمجھتے تھے، قرآنی ہو یا غیر قرآنی۔ اب یہاں تھوڑی سی بات ہے، اس بات کو مسائل کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مسائل کی طرف آتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسائل کا ذکر کرتے ہوئے، فیہ مسائل، کہتے الاولی تفسیر الرقیہ والتمائم، پہلا مسئلہ رقیہ اور تمائم کی تفسیر۔ تو تفسیر تو آ چکی ہے، رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں، عزائم کہتے تھے عرب میں لوگ، اور تمائم جو گلے وغیرہ میں لٹکائی جائے چیزیں ہے نا، دھاگے وغیرہ، اور تیوالا، تو تیوالا کی بھی تفسیر آ چکی ہے، یعنی وہ جادوئی عمل جو شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیوی کرے یا مرد کرے عورت کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ ان هذه الثلاث كلها من الشرك من غیر استثناء، یہ تینوں کے تینوں بغیر استثناء کے شرک ہیں۔ وہ شرک ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ۔ کون سی تفصیل؟ تو وہ تفصیل جو آپ کے سامنے آ چکی ہے، رقیہ شرکیہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر شرکیہ بھی۔ تو شرک ہے مطلب جو عربی میں نہیں ہو، غیر مبہم ہو، غیر واضح ہو وغیرہ، اور شرط جس میں پائی نہیں جائیں، وہ رقیہ۔ اور تعویذ کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے، اور تیمنا کا معاملہ تو ہے ہی واضح کہ وہ جادوئی عمل ہے، اور جادوئی عمل ہے تو پھر وہ شرک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ آگے کہہ رہے کہ ان الرقیہ بالکلام الحق من العین والحمۃ لیس من ذلک، کلام حق کے ذریعے سے رقیہ کرنا نظر بد کی وجہ سے یا کسی چیز کے ڈس لینے کی وجہ سے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ کس میں؟ شرک میں داخل نہیں ہے۔ تو دو ہی چیزوں کا ذکر کیا، تو دو ہی چیزوں کا ذکر کس لیے ہے؟ کس لیے؟ تو اس سے پہلے وضاحت ہوئی ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ خصوصی طور پر اگر مؤثر ہو سکتا ہے رقیہ تو ان چیزوں میں، اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ رقیہ کروانا اگر خاص آدمی سے کہ جس کے سلسلے میں یہ تاثر ہے کہ اس کی نظر لگ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، اگر کسی عمل میں جائز ہے تو وہ کون سا عمل ہے؟ کسی دوسرے سے رقیہ کروانا، تو کا نظر بد کی وجہ سے یا کسی چیز کے ڈس لینے کی وجہ سے دوسری چیزوں میں خود کر لینا چاہیے، اتنی ضرورت نہیں۔ یہ ایک دوسرا معنی بیان کیا گیا، لیکن زیادہ اچھا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر رقیہ ان دونوں میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہہ رہے کہ ان التمیمۃ اذا كانت من القرآن، تمیمہ یعنی تعویذ اگر قرآن سے ہو، فقد اختلف العلماء، تو علماء کا اختلاف ہے کہ هل هي من ذلك ام لا، کہ یہ شرک میں سے ہے یا نہیں ہے۔ تو تفصیل آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو حرام کہیں گے یا نہیں کہیں گے، تو میں تو توقف کا راستہ اختیار کرتا ہوں، یعنی قرآن تعویذ کے سلسلے میں میرا معاملہ توقف کا ہے، میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے۔ میں یہ بات کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ تو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ شیخ ابن عثیمین کا یہ قول ہے، لیکن تفصیل آپ کے سامنے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور یہ قول ایک اور پس منظر میں کہ سختی کا معاملہ بہت زیادہ ہو جاتا کبھی ہمارے، اور شرک کرتے ہوئے ہم جو انداز اختیار کر لیتے ہیں وہ شرک اکبر کا ہو جاتا ہے نا، تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ احکام لگاتے وقت ذرا دقت رسی سے کام لیجئے، جیسا کہ شیخ نے یہاں کام لیا ہے۔ آگے کہیں گے، کہتے ہیں چھٹے نمبر پر کہ ان تعلیق الاوتار علی الدواب عن العین من ذلک، چوپایوں اور جانوروں پر تانت کے ہار لٹکانا یہ بھی کیا ہے؟
شرک میں سے ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے الوعید الشدید علی من تعلق وطر. شدید وعید اس شخص کے لیے جو تانت لٹکاتا ہے. تو کیا وعید آئی ہے؟ وعید کیا ہے؟ تو وعید یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے کیا ہیں؟ بری ہیں. تو جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہے ان کا انجام کیا ہونے والا؟ اچھا ہونے والا نہیں ہے. تو شدید وعید ہے. اس کے بعد 8ویں نمبر پر کہہ رہے کہ فضل ثواب من قطع تمیمۃ من انسان. جو کسی انسان کی تعویذ کو کاٹ دے اس کا ثواب کیا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا ذکر ہے. تو کہاں آیا یہ؟ تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں. اب سوال یہ ہے کہ ان کا قول لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب چونکہ فضیلت اور ثواب سے متعلق بات ہے اور یہ غیبی بات ہے تو اس لیے اعتماد تو نہیں کر سکتے، ہے نا، جب تک کہ ثابت نہیں ہو جائے کہ یہ مرفوعاً بات کہی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ قیاسن ہے. کیا ہے؟ قیاسن. قیاسن مطلب کیا ہے؟ تو قیاسن کا مطلب یہ ہے کہ گردن آزاد کرنا ایک ہے، اس سے یہ حصی گردن، حصی کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دیجئے تو غلامی، یہ حصی غلامی ہے. یہ ایک معنوی غلامی ہوتی ہے، معنوی یعنی روحانی غلامی. تو جو یہ کام کر رہا ہے نا وہ بھی غلامی میں جکڑا ہوا ہے. کس کی غلامی میں؟ تو شیطان کی غلامی میں، خواہش نفس کی غلامی میں، تو غلط عقیدے کی غلامی میں. تو غلط عقیدے کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے، کاٹ دیا آپ نے، غلامی سے آزاد کر دیا. تو قیاساً یہ بات سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہوگی، اس بات کا امکان ہے. آگے کہہ رہے 9ویں نمبر پر کہ ان کلام ابراہیم لا یخالف ما تقدم من الاختلاف. یہ اختلاف کی بات کی، کچھ لوگ علماء نے کہا کہ جائز ہے، کچھ علماء نے کہا کہ قرآن تعویذ جائز نہیں ہے. تو ابراہیم نخعی کا قول اس اختلاف کے مخالف نہیں ہے. ابراہیم نخعی کا قول کیا ہے؟ وہ کہتے کہ ساری تعویذوں کو لوگ ناپسند کرتے تھے. تو ایک طرف تو کہہ رہے کہ سب کو ناپسند کرتے تھے، اور دوسری طرف شیخ نے نقل کیا کہ نہیں، اختلاف ہے علماء کے درمیان. تو دونوں میں تعارض ہو گیا نا، ٹکراؤ کی بات. کہتے کہ ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں؟ تو کہتے کہ لأن مرادہ اصحاب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ ابراہیم نخعی جو کہہ رہے کہ سب کو ناپسند کرتے تھے تو ان کی مراد صرف عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب، یعنی ان کے شاگرد اور ان کے مستفیدین ہیں، سب نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ نہیں ہے. تو اس لیے کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے. تو اختلاف رہا ہے علماء کے درمیان، لیکن صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہر قسم کی تعویذ سے بچیں گے، اور بچنے ہی میں کئی پہلو سے امت کے لیے راحت ہے، عافیت ہے، جسمانی اعتبار سے بھی راحت ہے، ذہنی اعتبار سے بھی راحت ہے، اور دینی اور اعتقادی اعتبار سے بھی راحت ہے. اللہ سے دعا کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.